ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت سیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ جب ادریس علیہ السلام خود سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے بدماشوں اور فسادیوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی، مگر ایک چھوٹی جماعت مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب وہاں یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن چھوڑنا بہت مشکل گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر جھکا دو۔ مسلمانوں کی رجمندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر وہاں سکون حاصل کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی کو روکنے والے فرض انجام دینا شروع کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی ہی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکومت بنظوم کے علم کی شروعات کی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی حصے کے لیے ایک حاکم مقرر کر دیا، جو زمین کے اس حصے کی ریاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے یہ ضروری حکم دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی تشریف لائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زمینی خلافت۔ جب ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بن گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا، کاہن، بادشاہ اور جو جنتا تھی وہ، اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے گئے۔ کاہن وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور جو جنتا ہے ان کے معاملوں کی بھی جواب دہی ہوں گے، یعنی کہ اگر ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہوگا اس کا بھی جواب وہ لوگ دیں گے۔ بادشاہ دوسرا درجہ رکھا گیا۔ بادشاہ اپنے نفس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے راجیہ کے معاملوں کے بارے میں بھی جواب دہی ہے، اور جو جنتا تھی وہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہی ہے اللہ کے سامنے۔ نسل و خاندان کے حساب سے یہ گروپ نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ نیک عمل اور نیک کردار کو دیکھ کر یہ گروپ بنائے گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوگا؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھا دو جس سے خوف الہی زیادہ ہو جائے۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پہ لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آپ نے ملک نامی فرشتہ جو جہنم کا دروگا ہے سے فرمایا کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا، آپ وہاں سے گزر گئے۔ پھر آپ نے مالک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کو ارشاد فرمایا، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ مالک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم سے گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق مجھے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالک الموت کو فرمایا، اے عزرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہیں ہی رہنے دو۔